اور میرے آقا تاجدار کائنات فخر موجودات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب اسرا میں معراج کے سفر میں مسجد حرام سے آپ نے آغاز فرمایا، اور ذکر میں قرآن میں ذکر ہے کہ مسجد اقصی آپ تشریف لے گئے، مسجد اقصی تشریف لے گئے، اور مسجد اقصی میں جا کر آپ نے سارے انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے مسجد اقصی، یہ وہ مقدس مقام ہے۔ مسجد اقصی کی حفاظت ساری امت کی ذمہ داری ہے، ساری امت پر فرض ہے، اور یہ فرض کفایہ یہ فلسطین، اہل فلسطین یہ ادا کر رہے ہیں۔ غزوہ فلسطین، اہل فلسطین اسے شہداء فلسطین اپنی قربانی دے کر امت کے اس فرض کو ادا فرما رہے ہیں، امت کے اس فرض کو ادا کر رہے ہیں۔ اہل فلسطین مسجد اقصی کی حفاظت کر کے، اپنے خون بہا کر، اپنے جانوں کی قربانی دے کر، معصوم بچوں کی قربانی دے کر، عورتیں اپنی قربانی دے کر، نوجوان اپنی قربانی دے رہے ہیں، ضعیف اپنی قربانی دے رہے ہیں، معصوم بچے خود قربان ہو رہے ہیں، اور مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے، فلسطین کی سرزمین کی حفاظت کے لیے، بیت المقدس کے سرزمین کے تحفظ کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ رات و دن قربانی پیش کر رہے ہیں۔ اس پر کھانا بند ہے، غذائیں بند ہے، پانی بند ہے۔ آج اسے کوفہ کی سرزمین یاد آتی ہے ہمیں۔ یزیدیوں نے امام حسین پر پانی بند کیا تھا، کھانا بند کیا تھا، دانا بند کیا تھا۔ چرند پرند کو اجازت تھا کہ وہ فرات سے پانی پیے، لیکن امام حسین اور ان کے لشکر کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ فرات پر جائیں اور پانی پی سکے۔ اللہ اکبر! آج فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کی بمباری، اسرائیل کے میزائل اور ان معصوم بچوں کی شہادت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ امام حسین نے میدان کربلا میں کس طرح جو ہے اپنی شہادت کو، اپنے کنبے کو، اپنی اولاد کو، اپنے کنبے کو، اپنے اہل و عیال کو قربان کر کے اسلام کو بچایا، دین کو بچایا ہے، نانا کے دین کا تحفظ فرمایا ہے۔ آج وہی کام اہل فلسطین کر رہے ہیں، آج وہی کام شہداء فلسطین کر رہے ہیں، اپنے جانوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ کتنا ظالم ہے یہ اسرائیل، یہ یہود کتنے ظالم ہیں، کس قدر مسلمانوں کے یہ دشمن ہیں یہ یہود۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ دیکھ رہے ہیں، میڈیا دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، نیوز دیکھ رہے ہیں، جرائد دیکھ رہے ہیں، اخبارات دیکھ رہے ہیں۔ آج پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، زبانی جمع خرچ۔ آج مسلم ممالک 57 مسلم ممالک زبانی جمع خرچ کی باتیں صرف ہو رہی ہیں۔ کون ہے جو میدان عمل میں ہے؟ بتائیں آپ۔ زبانی ہمدردیوں سے کام نہیں چلتا، زبانی ہمدردیاں کام نہیں آتی۔ وہ تو معصوم بچے پکار رہے ہیں، آپ نے ان کے ایمان کو دیکھا؟ ارے آپ کے محلے میں 1 گھنٹے اگر پٹاخے چھوڑ دیے جائیں تو پورا فضا جو ہے وہ دھوئیں سے اور اس سے مقدر ہو جاتا ہے، سر درد ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، لوگ بے چینی کا شکار کرتے، مریض پریشان ہوتے، ضعیف پریشان ہوتے ہیں، انسان گھٹن محسوس کرتا، ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں، سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، ہمارے اندر بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ آپ تصور میں جائیں، آپ دیکھیں میڈیا دیکھیں، آپ ٹی وی چینلز دیکھیں، آپ بیانات دیکھیں کہ کس طرح آپ جو ہے سوشل میڈیا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح اسرائیل بم برسا رہا ہے، بم گرا رہا ہے، اور ظلم و بربریت کی انتہا یہ ہے کہ اسپتال تک کو، ہاسپٹل تک کو یہ نہیں بخشا۔ کتنی بڑی بربریت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا نا،
ایک جماعت میری امت میں ہوگی. میں نے عرض کیا تھا میری امت میں ایک جماعت ہوگی جو بیت المقدس کے دروازے پر ٹھہر کر اطراف بیت المقدس میں وہ لوگ جہاد کریں گے، لڑیں گے اسلام کے لیے، فلسطین کے لیے، اس مقدس سرزمین کے لیے، مسجد اقصی کی حریت کے لیے، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے. آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ معصوم بچے، شیرخوار بچے، دودھ پیتے بچوں کا قتل ہو رہا ہے، اور وہ اہل ایمان، خدا کی قسم روئے زمین پر ایسے اہل ایمان کو ہم نے نہیں دیکھا. یہ وہ ایمان والے ہیں، یہ ان کے ایمان، یہ تو میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر ایمان کی ایسی دولت عطا فرمائی ہے کہ یہ انہی کا حق ہے، یہ انہی کا حق اللہ نے پیدا ہی کیا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے بچوں کے بیانات سے اور ان کی قربانیوں سے، ان کی ماؤں کے قربانیوں سے، ان کی ماؤں نے اس انداز میں انہیں پرورش کیا ہے، پالا ہے، وہ پال رہی ہیں. اللہ اکبر، وہ اس انداز میں پال رہی ہیں کہ ان کا ایک ایک بچہ آج مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے. اللہ نے انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، رب نے انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے. آپ ان کے ایمان کو دیکھیں، آپ ان کی حمیت کو دیکھیں، آپ ان کی قربانی کو دیکھیں، آپ ان کے جد و جہد کو دیکھیں، یہود کے جو ہے ظلم کو دیکھیں، آپ ان کی بربریت کو دیکھیں کہ کس طرح معصومین پر، یہ مظلومین پر، جس کا ملک تھا، یہ ملک تو فلسطینیوں کا ہے، فلسطینیوں کا ملک. ہم کسی کے گھر میں گھس جائیں، قبضہ کر لیں اور گھر میں گھس کر ہم گھر والوں کو بے گھر کر دیں. کہاں کا انصاف ہے؟ امریکہ، برطانیہ، فرانس، یہ یہودی ممالک یہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، یہ کہاں چلے گئے؟ ارے یہ تو آج ظالم کی حمایت میں ہے، ظالم کی حمایت میں یہ کھڑے ہیں. اللہ اکبر، یہ کتنے بڑے یہودی ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تماشا بنی ہوئی ہے، تماشائی بنی ہوئی ہے، زبانی جمع خرچ کی باتیں ہو رہی ہے. ہمیں تو حیرت ہوتا ہے ان کی بے حسی پر. ہم اور آپ تو عوام ہیں، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، ہم دعائیں کر سکتے ہیں ان کے لیے. درود نازلہ پڑھ کے آپ دعائیں کریں، ان کے لیے آیت کریمہ کا دستر رکھیں، درود کی محفل رکھیں، مظلومین کے لیے، فلسطین شہداء کے لیے آپ ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور مسجد اقصی کی آزادی کے لیے آپ دعائیں کریں. ہم دعائیں بھی نہیں کر رہے. ان کا حق نہیں ہے مسجد اقصی کا تحفظ، صرف ان کا حق نہیں ہے، یہ ساری امت پر فرض ہے مسجد اقصی کا تحفظ. لیکن آپ پر جو فرض ہے وہ مسجد کا تحفظ، وہ فلسطین کے مسلمان، وہ نوجوان، وہ معصوم بچے اپنی جانوں کی قربانی دے کر مسجد اقصی کا تحفظ کر رہے ہیں اور بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ ظالم ظلم کا پہاڑ ڈھا رہا ہے. ہاسپیٹل تک کو نہیں بخشا، اسکول تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا. ہر خطے پر اس کا پروگرام یہ ہے کہ پورے غزوہ کو وہ نیست و نابود کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے. لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی جس کا مددگار ہوتا ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ نہیں سکتا. میرے آقا نے فرمایا تھا میری امت کی ایک جماعت ایسی ہوگی مسجد اقصی میں جہاد کرے گی، جہاد کرے گی اطراف میں مسجد اقصی کے، بیت المقدس کے دیوار، بیت المقدس کے باب داخلے پر ٹھہر کر وہ لوگ جہاد کریں گے. اور یہ لوگ کر رہے ہیں جہاد، یہ لوگ کر رہے ہیں جہاد. صحابہ نے پوچھا کب تک لڑیں گے یہ لوگ، کب تک جہاد کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ یہودیوں سے قیامت تک لڑتے رہیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایسے ایمان والے ہیں یہ.
شہید ہوں گے، یہ اپنی قربانی دیں گے، یہ اپنے جانوں کی قربانی دیں گے، مال کی قربانی دے رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، یہ اپنے جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، یہ اپنے مال کی قربانی دے رہے ہیں. فلک بوجھ سے مارتے ہیں، آج زمین دوز ہو رہی ہے، بربریت کی انتہا ہو گئی ہے، فلسطینیوں کا خون پانی کی طرح بہ رہا ہے، شہداء شہید ہو رہے ہیں، لیکن یہ ظالم اپنے ظلم سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. پانی تک نہیں ہے، پانی روک دیا گیا ہے، غذائیں روک دی گئی، دوائیں روک دی گئی، ہاسپٹل تباہ کیے جا رہے ہیں، اسکول ختم کیے جا رہے ہیں. اور کون سا ظلم ہوتا ہے جو باقی ہے؟ آپ بتاؤ، کون سا ایسا ظلم ہے جو باقی ہے؟ ہر ظلم کو انہوں نے عبور کیا ہے. لیکن آج مسلم ممالک کی بے حسی پر ہمیں افسوس ہوتا ہے. یہ صحیح مذمت تک کرنے کے لیے یہ اتنے بے حیا ہیں، بے غیرت ہیں یہ لوگ. انہیں حب جان، حب مال نے، انہیں اقتدار کی لالچوں نے انہیں اندھا بنا دیا ہے. یہ مال کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں، یہ اقتدار کے نشے میں اندھے ہیں. لیکن آج فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے. اگر تم بیدار نہیں ہوئے تو آنے والے ایام یہودیوں کے، ان کے میزائل تم تک بھی پہنچیں گے. اس وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ ظلم کسے کہتے ہیں، اور فلسطین کے نوجوان کس طرح اپنی شہادت دے کر جو ہے بیت المقدس کی حفاظت فرما رہے تھے. برادران ملت اسلامیہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم مسجد اقصی کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو حضور نے فرمایا، یہ میدان محشر کے واقع ہونے کی جگہ، یہ نبیوں کے مقامات، نبیوں کی جگہ ہے. یہ نبی، اس میں سینکڑوں انبیاء ہیں، بیت المقدس میں مدفون ہیں. یہ نبیوں کے دفن ہونے کی جگہ، نبی وہاں مدفون ہیں. یہ سارے انبیاء کی امامت حضور نے مسجد اقصی میں معراج کی شب میں فرمائی، اور وہاں سے آپ کا سفر جو ہے آسمان کی طرف شروع ہوا، مسجد اقصی. تو حضرت میمونہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم نہیں جا سکے مسجد اقصی، تو ہم جا نہیں سکتے، کوئی جا نہ سکے تو کیا کرے؟ تو حضور نے فرمایا کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس تم نہیں جا سکتے تو تم اپنا تیل بھیجاؤ مسجد اقصی میں، تاکہ وہاں کی قندیلوں میں تمہارے تیل جلے. اللہ اکبر! کیا مراد ہے؟ مسجد اقصی میں مجاہدین کی ہر نوعیت سے تم مدد کرو. حضور نے فرمایا تیل بھیجاؤ تاکہ وہ تیل تمہیں ان کی قندیلوں میں جلے. آج وہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، آج وہ غذاؤں کے لیے، مگر یہ دنیاوی غذائیں ان پر بند ہے، پانی بند ہے. لیکن یہ شہید ہو کر یہ جنت کی غذائیں کھا رہے ہیں، اور آب کوثر کا اللہ پانی انہیں پلا رہا ہے. یہاں قربانی دے رہے ہیں اور جنت میں جا رہے ہیں، اور مولا تعالیٰ انہیں حوض کوثر پلا رہا ہے. پروردگار عالم جنت کی غذائیں انہیں مل رہی ہے. اہل اسلام کا رشتہ اہل اسلام کا رشتہ بیت المقدس سے ایسا ہے، یہ ہمارا جسمانی رشتہ نہیں، ایمانی رشتہ ہے. ہمارا ایمان کا رشتہ ہے مسجد اقصی سے، اور اہل فلسطین سے. ہمارا ایمان کا رشتہ ہے مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے، اور اہل فلسطین سے، شہداء سے. اور یاد رکھو، ایمان کی طاقت بہت مضبوط ہوتی ہے. ہمیں ہر چیز سے زیادہ مسجد اقصی میں ہماری رجحانات، ہمارا تعاون، ہماری مدد ہمارے ان اہل فلسطین کے لیے ہونا چاہیے. ہر ممکن آپ کوشش کریں، آپ کوشش کر سکتے ہیں تو ہر ممکن کوشش کریں آپ کہ آپ کا پورا تعاون کسی نہ کسی ذرائع سے وہاں تک پہنچے، تاکہ ان مظلوم فلسطینیوں، شہداء اور مظلوم فلسطینیوں تک آپ کی مدد جا سکے. برادران ملت اسلامیہ، یہ جو لوگ اقتدار پر ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے. برادران ملت اسلامیہ، ضرورت اس بات کی ہے
کہ آج دنیا خاموش ہے لیکن دنیا دیکھ رہی ہے، یہ معصومین مظلومین کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج نہیں کل وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ یہودی قوم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس قدر مارے جائیں گے قرب قیامت، یہ ایسے ہو جائیں گے کہ یہ پتھر کے پاس پہاڑیوں میں بھی یہ پناہ لیں گے تو پتھر پکار کر کہے گا کہ یہودی مجھے میرے پیچھے میں پناہ لیے ہوئے ہیں، آؤ اہل ایمان اور اسے ختم کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی برکت کی دعائیں فرمائی ہیں، اللہ اس میں برکت عطا فرما، پروردگار عالم مجاہدین فلسطین کی مدد فرما، مولا تبارک و تعالی تو خالق ہے، مولا تو رحیم ہے، مولا تو کریم ہے، پروردگار عالم تو اہل فلسطین پر مدد فرما دے مولا۔